ملک بہت سارے لوگوں کو زبانی یاد ہوتی ہے، اور جن کو نہیں یاد ہے ان کو چاہیے کہ وہ یاد کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بنایا اور زندگی کو بنایا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ بہت عجیب آیت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے من لم یعرف الجاہلیت لم یعرف الاسلام۔ وہ فرماتے ہیں جس نے زمانہ جاہلیت نہیں دیکھا وہ اسلام کی خوبیاں بھی نہیں پہچان سکتا۔ تو ہم اور آپ چونکہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، یہ باتیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان باتوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، ورنہ یہ سورت جس شان کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، جس جلال کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، وہ ایسا زبردست جلال ہے اس سورت میں کہ انسان کے دل کو اندر سے ہلا دے، اور ہمارے دل میں، ہمارے ضمیر میں اٹھنے والے بہت سارے سوالات کا اس سورت کے شروع میں اللہ نے جواب دے دیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ خود سوچے کہ جس ذات کے ہاتھ میں اس کائنات کی بادشاہی ہوگی، جو اس کائنات کا مالک ہوگا، اسے چلانے والا ہوگا، وہ کیسا ہوگا۔ برکت عربی میں کہتے ہیں خیر کثیر کو۔ خیر کسے کہتے ہیں؟ بھلائی۔ خیر کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی بھلائی۔ اور برکت کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بھلائی، تھوڑے میں بہت زیادہ ہو جانا، بھلائی ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس میں اللہ نے بہت زیادہ اپنی ذات میں بھلائی رکھی ہے، جو ہمیں اس کائنات سے نظر آتی ہے، کس طرح اپنے بندوں کو کھلا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں ابھی کراچی میں 3-4 دن بارشیں ہوئی ہیں، اگر یہ بارشیں نہ ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے بھئی پھر اگست میں ہو جاتی، اگر فرض کریں اگست میں بھی نہ ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے بھئی جولائی اگست سپٹمبر میں ہو جاتی، فرض کریں کہ سپٹمبر میں بھی نہ ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے بھئی اگلے سال ہو جاتی، فرض کریں کہ اگلے سال بھی نہ ہوتی بھئی اگلے سے اگلے ہو جاتی، 4 سال بعد ہو جاتی، 5 سال بعد ہو جاتی، اور فرض کر لے 5 سال بعد بھی نہ ہوتی، تو آپ کہیں گے ایسی ایسی خطرناک چیزیں ہمیں فرض نہ کراؤ۔ فرض کرنے کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ یہ تو برس رہی ہیں بارشیں، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے اللہ کی خیروں کا۔ ہم گناہوں میں مشغول ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، جو ماننے والے ہیں وہ بھی مان کے بھی گناہ کر رہے ہیں۔ کہ عجیب بات ہے، آسمان پہ بادل آتے ہیں اور موسلا دھار بارشیں برستی ہیں، اگلے دن اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر آ جاتی ہے کراچی میں بے پناہ بارش، ٹریفک جیم۔ ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کس طرح ہمارے جینے کا سامان کر رہا ہے۔ اگلے کئی سالوں تک ایک بارش، اگلے کئی سالوں تک ہمیں زندگی دے کے جاتی ہے۔ صرف ایک بارش، ایک تسلی سے بارش ہو جائے نا، اس کا مطلب ہے اگلے 4-5 سال تک یہ قوم مرنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری بیماریاں ختم، زمین کو حیات مل جاتی ہے، زندگی مل جاتی ہے، زمین کا پانی جو تیزی سے اس کی سطح نیچے ہو رہی تھی وہ سطح لیول پہ آ جاتی ہے۔ تو کیسا عجیب نظام بنایا اس اللہ نے بارشوں کا، اور اتنا عجیب سسٹم بنا دیا بارشوں کا کہ ایک انگریز نے یہ لکھا ہے کہ صرف بارش کے نظام کو دیکھ لیا جائے تو کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ سسٹم خود بخود چل رہا ہے، یہ کسی نے بنایا نہیں ہے۔ صرف ایک بارش کے نظام کو دیکھ لیا جائے اگر، تو کیسی خیر ہے، کیسی خیر۔ ہم بے ہوش پڑے ہوتے ہیں، کھڑکی سے جھانک کے دیکھتے ہیں تو بس ایک تبصرہ کر لیتے ہیں کہ بھائی باہر کیا ہو رہا ہے، بارش ہو رہی، ختم۔ لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا ان کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب بارش ہوتی تھی تو اللہ کے عشق میں اشعار پڑھا کرتے تھے، اللہ کی محبت میں۔ کراچی میں 2-3 سال کے بعد بارش ہوئی تھی، تو جب پہلی بارش ہوئی تو ہمارے حضرت کی مجلس تھی، اس میں نیچے تشریف لائے تو حضرت نے فرمایا بتاؤ کون کون ہے کہ بارش کو دیکھ کر اس کی محبت میں اللہ کی آنکھ سے آنسو نکلاؤ، کون کون ہے؟ تو چند طلبہ ہمارے انہوں نے بتایا
انہوں نے اشعار بھی پڑھے کہ ہم نے یہ اشعار پڑھے تھے اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے تھے اللہ کی رحمت کو دیکھ کر. تو ہمارے حضرت جو تھے نا, جب وہ اللہ کی محبت میں شاعری کرتے تھے تو ایسا وجد آتا تھا, ایسا لگتا تھا انسان زمین پہ نہیں ہے. وہ تو چونکہ ان کے دل کی آواز ہوتی تھی نا, دل کی آواز ہوتی تھی, اللہ کی محبت ایسے بھڑکتی تھی, تو ایسے شاعری کرتے تھے کہ حالانکہ یہ نہیں کہ کوئی ترنم سے پڑھ رہے ہو یا کوئی موسیقی چل رہی ہے ساتھ میں, تو ایسا ایک دل میں جوش پیدا ہوتا تھا کہ طلبہ حضرت کو لکھ کے دیتے تھے خط میں کہ حضرت جب آپ اللہ کی محبت میں شاعری کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم زمین پہ نہیں ہیں, آسمان پہ پہنچے ہوئے ہوا میں اڑ رہے ہیں. تو یہ اللہ والوں کے ساتھ اگر رہے نا انسان تو وہ ہر چیز کو صحیح رخ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. ورنہ یہی بارش جب برستی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, اس بارش کو انجوائے کرتے ہیں, گانے بجانے شروع کر دیتے ہیں, ناچنا شروع کر دیتے ہیں, پکوڑے کھائیں گے, سموسے کھائیں گے, موسیقی لگائیں گے, اور اگر زیادہ ہو جائے, چھٹی والے دن ہو جائے, 14 اگست والے دن ہو جائے تو جسم سے کپڑے اتر جائیں گے, شرابیں شروع ہو جائیں گی, اور ناچتے. یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمان سے پانی برسا کے کیسے اپنے وجود کا ثبوت بھی دے رہا ہے اور اپنے محسن ہونے کا اور اپنے رحمان ہونے کا ثبوت بھی دے رہا ہے. قرآن میں اللہ نے اپنی نعمتوں میں جتنا بارش کو ذکر کیا ہے شاید کسی اور نعمت کا اتنا ذکر نہ کیا ہو, کیونکہ ہر چیز بارش سے پیدا ہو رہی ہے. اگر یہ بارشیں آسمان سے برسنا بند ہو جائیں تو ہمارے پھلوں میں ذائقے ختم ہو جائیں گے. ہم آرٹیفیشل کھادیں ڈال کے جو چیز اگا رہے ہیں نا, وہ ذائقہ اس میں ختم. یہ جو ہمارے آموں میں مٹھاس ہے نا, یہ کھاد سے نہیں ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسان جو کھاد ڈالتا ہے اس سے آم میں مٹھاس آتی ہے, ایسا نہیں ہے. کھاد جو انسان یوریا بنا رہا ہے نا, اس نے تو آم کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. یہ تو آسمان سے پانی برس رہا ہے جو اپنے ساتھ نائٹروجن لے کے آتا ہے زمین پہ, کھاد لے کر آتا ہے. وہ کھاد زمین میں جاتی ہے تو اس سے آموں میں, موسمبیوں میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پانی کو برکت والا پانی بتایا ہے, ماء مبارکہ, برکت. میں نے ابھی آپ کو بتایا نا برکت کی ڈیفینیشن کیا ہے, تھوڑے میں بہت زیادہ رکھ دینا. تو بارش کو اللہ نے کیا کہا, برکت والا پانی. تو کیا مطلب, بارش دیکھنے میں تو ایک چیز لگتی ہے نا, تھوڑی سی پانی ہے بس, خشکی ختم کرے گی, لیکن اس میں اللہ نے بہت ساری خیریں رکھ دی ہے. ایک بارش سے اللہ بہت سارے کام لے رہے ہیں. ایک بارش سے آسمان سے کھاد بھی اتر رہی ہے, اسی بارش سے فضا میں موجود جراثیم بھی ختم ہو رہے ہیں, اسی بارش سے جتنی آلودگی ہے وہ زمین میں دفن ہو رہی ہے, اسی بارش سے زمین کی سطح کے اندر پانی کی سطح بھی ایک حد تک محفوظ ہے, اسی بارش سے زمین میں زندگی بھی پیدا ہو رہی ہے, طرح طرح کے نباتات اور پتہ نہیں کیا کیا جو اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. اسی بارش سے گرمی کی شدت بھی ختم ہو رہی ہے. تو کیسا اللہ نے ایک پانی کے اندر یہ سب کچھ رکھ دیا. تو تبارک الذی کے آخر میں اللہ نے فرمایا, قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین, بتاؤ اگر اللہ اس پانی کو زمین کے نیچے کر دے اور نیچے کر دے, کوئی ہے جو اس پانی کی سطح کو اوپر لے آئے. عجیب بات ہے نا کہ پانی برستا ہے, زمین کی رگوں میں جاتا ہے کیونکہ گریوٹی کی وجہ سے نیچے جائے گا نا, لیکن نیچے جاتے جاتے ایک سطح پہ بریک لگ جاتی ہے. بھائی آپ زمین میں گڑھا کھودیں تو جب تک زمین کا مرکز نہیں آئے گا نا, گڑھا کھودتا چلا جائے گا, اور کوئی چیز پھینکیں گے وہ نیچے گرتی چلی جائے گی. پانی بھی پھینکیں گے تو وہ بھی زمین کے مرکز پہ جا کے رکے گا, وہ اس سے پہلے نہیں رکے گا. لیکن زمین کا مرکز اتنا نیچے ہے کہ اگر یہ بارش کا پانی زمین کے مرکز تک جذب ہوتا رہتا اور پیٹرول کے لیول کو بھی عبور کر کے نیچے چلا جاتا اور پیٹرول اوپر آ جاتا, تو ہمارے لیے پیٹرول پینا آسان ہوتا اور پانی پینا بولو بھائی مشکل ہو. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ سورہ ملک کے آخر میں کہ ہم پانی جو زمین میں جذب کرتے ہیں اسے ایک جگہ پہ جا کے روک دیتے ہیں, بریک لگا دیتے ہیں. کیا یہ چیز بھی سمجھ میں نہیں آتی؟ پرسوں کسی کا فون آیا, آفس میں ایک شخص ہے اللہ کو نہیں مانتا, یورپ سے فون آیا کسی کا, یورپ سے, وہ اللہ کو نہیں مانتا, اور کہتا ہے جس نے مجھے فون کیا وہ پٹھان لگ رہا تھا, کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا اور مجھ سے بحث بہت کرتا ہے,
لیکن اخلاق کا بہت اچھا ہے. باس ہے میرا مگر امپلائیز کے ساتھ حسن سلوک, بولو بھائی بہت اچھا. میں نے جتنے بھی دہریے دیکھے ہیں یا سنے ہیں ان میں ایک چیز دیکھی, اخلاق کے بہت اچھے ہوتے ہیں. اخلاق کے کیا ہوتے ہیں؟ بہت اچھے. ادب و آداب بہت, تمیز بہت, کہہ رہے تنخواہیں ٹائم پہ, وہ بہت تمیز سے بات, بہت اچھے اخلاق کا عامل ہے, لیکن اللہ کو نہیں مانتا. میں نے کہا یہ اچھے اخلاق بروز محشر اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. کتنے ہی اچھے اخلاق کر لو. اکفرت بالذی خلقک من تراب, اللہ کہتے ہیں اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا, اس کو بھول گئے. دیکھو بچہ بھی مٹی سے کھلونے بناتا ہے, کتنی محبت کرتا ہے نا اس سے, ہے بھائی کتنی محبت کرتا ہے. آپ اس کے کھلونے کو توڑ دے, بچے کو غصہ آتا ہے میں نے مٹی سے بنایا تھا, غصہ آتا ہے نا اس کو. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے مٹی سے بنایا اور تجھ سے محبت کی اور تو بنانے والے کا انکار کر رہا ہے کہ کیسے بن گیا. اکفرت بالذی خلقک من تراب, فرمایا مٹی سے بنایا, ثم من نطفہ, پھر اس مٹی سے میں نے منی کی بوند بنائی. مٹی ہے نا مختلف شکلوں میں پروسیس سے گزرتی ہے اور منی کا قطرہ بن جاتی ہے. ثم من تراب اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا, پھر اس نطفے میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپھڑے کلیجی آنکھیں کان ناک دانت زبان اور یہ ساری چیزیں انگلیاں ناخن بنا کے سواک رجلا, انسان بنا کے سیدھا کر دیا بالکل برابر. اور اب تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا کیونکہ وہ مجھے نظر نہیں آتا. وہ جو پٹھان بھائی جنہوں نے فون کیا پرسوں ترسوں کی بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارا باس کہتا ہے جو گورا ہے کہ خدا ہے کہاں, دکھاؤ تو صحیح, سامنے کیوں نہیں آتا؟ اگر خدا ہے تو سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ دکھاؤ تو صحیح کہاں ہے. میں نے اس سے کہا کہ وہ سامنے بھی آ جائے گا, اس سے کہو یہ تسلی بھی تمہیں ہو جائے گی, لیکن جب وہ آئے گا تو تمہارے پاس ایمان کا آپشن ختم ہو جائے گا. ایمان کا آپشن ختم ہو جائے گا. وہ سامنے اس لیے نہیں آتا کہ وہ اگر سامنے آئے گا تو آزمائش ختم ہو جائے گی. سامنے بیٹھی ہوئی چیز پہ تو سبھی مان لاتے ہیں. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنے دین کے پرحق ہونے کی ایسی نشانیاں دکھا سکتے ہیں جو 2 اور 2 4 کی طرح ہیں, 2 اور 2 4 کی طرح, لیکن اس نشانی دکھانے کے بعد کسی نے تردد کیا تو پھر فوراً اللہ کا عذاب آئے گا. فرمایا جیسے ہم نے قوم سمود کو پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا دی تھی, لیکن پھر اس کے بعد قوم سمود کو اللہ نے ایمان کا موقع نہیں دیا, تباہ کر دیا. تو اللہ ایسی نشانیاں بھی دکھا سکتے ہیں. ایک غیر مسلم کہہ رہا تھا کہ بھئی ایسی نشانی مجھے چاہیے, سب کچھ مجھے یقین ہو گیا, اسلام کا سب کچھ ہو گیا دلائی, مجھے ایسی نشانی چاہیے. بلکہ غیر مسلم کیا, وہ تو مسلم تھا لیکن اس کو اسلام پر شکوک و شبہات ادھر ہی مسجد میں ہی آگے ملا مجھ سے رمضان سے پہلے. شکوک اتنے ہیں اسلام پہ کہ میں چاہتا ہوں اللہ کوئی ایسی دکھا دے ایک دم ٹائٹ والی نشانی. نا ٹائٹ نہیں ہوتی, ایک دم بس ایسے جیسے میں کہوں کہ یار یہ سیب جو ہے نا یہ کیلا بن جائے تو کیلا بن جائے, یہ خربوزہ کیا بن جائے, ناریل بن جائے. اگر اللہ ہے تو یہ کر کے دکھا دے. ہے بھائی بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ قوم سمود نے ایسی ہی بےہودہ نشانی مانگی تھی. وہ بےہودہ نشانی کیا تھی؟ پہاڑ سے اونٹ نکالو. کوئی لاجک بنتی ہے؟ خربوزے کو تربوز بنا دو تو سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ خربوزہ اور تربوز آپس میں تھوڑے تھوڑے ملتے جلتے ہیں نا. نیا نیا کوئی گاؤں سے آئے تو اس کو خربوزہ بولو تو تربوز اٹھا کے لے آئے گا, تربوز بولو تو خربوزہ اٹھا کے لے آئے گا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ان میں ہے. لیکن پہاڑ ہے, اس سے کیا بولا, اونٹنی نکالو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عادت کیا ہے ہماری کہ جب ہم ایسی نشانی دکھاتے ہیں تو پھر کذب بها الاولون, لوگ پہلی بات تو یہ کہ عادت یہ ہے کہ لوگ ایمان لاتے نہیں ہیں, اسے یا تو نظر کے دھوکے پر معمول کریں گے یا اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نکالنا شروع کر دیں گے یا اس میں کچھ جادو کا الزام لگا دیں گے, جادو کیا ہے. فرمایا کہ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون, فرمایا اس لیے ایسی نشانی نہیں دکھاتے, بہت ساری وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ پچھلی امتوں کو جب بھی دکھائی ہے انہوں نے اقرار نہیں کیا. فرعون کے سامنے معجزے دکھائے گئے, فرعون نے جادو کہہ کے موسیٰ کا انکار کرتا رہا, جادوگروں کا مقابلہ کرا کے ثابت کرا دیا کہ یہ جادو نہیں ہے. جادوگروں نے اقرار کیا کہ جادو نہیں ہے,
موسیٰ نے کہا کہ فرعون نے کہا کہ جیسے معاذ اللہ موسیٰ جھوٹ بولتے تھے جادوگر بھی جھوٹ بول رہے ہیں. تو بھائی جب آپ انکار کرنے پر آ جاؤ تو بڑی نشانی ہو یا چھوٹی نشانی ہو آپ نے انکار کرنا ہی ہے. اور جب ماننے پر آ جاؤ تو اللہ نے اس کائنات میں اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں پہلے سے بغیر ہمارے مطالبے کے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم اس ضبط پر ایمان لا سکتے ہیں کہ ان کو دیکھے بغیر بھی لا سکتے ہیں. صحابہ کرام جو تھے وہ معجزے دیکھ کر ایمان نہیں لائے تھے, اور جن لوگوں نے نبی سے معجزوں کا مطالبہ کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے, نبی نے ان کے سامنے ٹکڑے کیے تو بھی وہ ایمان نہیں لائے. نہیں لگے نا نظر کا دھوکہ ہے, یہ غلط ہے. میرے سامنے ایک دفعہ ایک میاں بیوی کا جھگڑا آیا, عورت نے شوہر پر ایک الزام لگایا, شوہر نے کہا یہ الزام غلط ہے, عورت نے کہا قسم اٹھا کے کہہ دو غلط ہے. شوہر نے کہا ٹھیک ہے, اس نے اللہ کی قسم اٹھائی اور کہا کہ یہ الزام غلط ہے. میں بیٹھا ہوا تھا نا کیونکہ میں کیس کاؤنسلنگ کر رہا تھا میں, تو عورت نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. مجھے غصہ آیا, میں نے اس خاتون سے کہا کہ پھر آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہ قسم اٹھا کے بولے؟ نہیں یاری بات بھئی قسم اٹھوائی کیوں؟ جب آپ نے یہ بعد میں بھی یہ کہنا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ کو قسم نہیں اٹھوانی چاہیے تھی, اس سے قسم بھی اٹھوا لی اور اب کیا الزام لگ رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ تو غلط ہو گیا نا. نشانی مانگو اور جب مل جائے تو بولو یہ ڈرامہ ہے, یہ یوں ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے. تو اللہ نے اس کائنات میں اپنے برحق ہونے کی اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں جو قرآن میں اللہ نے بیان کی. آ کا فرتا سوالیہ نشان ہے. آ کا مطلب ہوتا ہے میں سوال, ایسی ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا. غور تو کرو, پھر اس مٹی کو کیا بنا دیا؟ پانی کی ایک بوند. پھر اس پانی کی بوند کو ماں کے رحم میں رکھ کے آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, کیسی اس نے سافٹ ویئر انسٹال کیے کہ روٹی کھاتی ہے ماں اور ساری چیزیں بننا اور اگنا شروع ہو جاتی ہیں. ثم سواک رجلا, پھر انسان بنا کے ہم تمہیں باہر نکالتے ہیں. اور لا تعلمون الشیء, اس وقت جب تم دنیا میں آتے ہو تمہیں دنیا کی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہوتی, پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن وہ رب تمہاری ضرورتیں تم سے زیادہ جانتا ہے, لہذا وہ تمہیں تمہاری خوراک کا بھی انتظام کرتا ہے. اس وقت انتظام کیا کیا اس نے؟ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا. پھر انتظام کیا کیا؟ دنیا میں آئے, آسمان سے بارشیں برستی ہوئی دیکھی تم نے. یہ سب تمہاری زندگی کا سامان تھا. ساری چیزیں دیکھتا 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 اندھا ہو جاتا ہے. دیکھتے جیسے جو چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے نا تو وہی پھر نظر نہیں آتی. کسی نے بڑی پیاری مثال دی ہے, ہمارے جسم کے اعضاء میں ہمارے سب سے قریب, آنکھوں کے سب سے قریب کون سا عضو ہے؟ بولو نا بھائی. ناک ہے نا. ناک ایک ایسا عضو ہے جو ہماری دونوں آنکھوں کے بالکل درمیان میں ہے, لیکن ہمیں اپنی ناک کے علاوہ باقی سب چیزیں آسانی سے, بولو نا بھائی, ہاتھ نظر آتا ہے بھائی, پاؤں نظر آتے ہیں, ناخن نظر آتے ہیں, ویسے دیکھیں ناخن نظر آئیں گے, کسی اور کی ناک بھی نظر آئے گی, بلکہ کسی اور کی سب سے پہلے ناک ہی نظر آئے گی. آپ کو نظر نہیں آ رہی تو کیا چیز نظر نہیں آ رہی؟ اپنی ناک. اس لیے کہ بہت قریب ہے, چونکہ اللہ بہت زیادہ قریب ہے اور وہ اس وقت سے جانتا ہے. هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم, فرمایا جب تم ماں کے پیٹ میں جنین تھے, بن رہے تھے, چھپے ہوئے تھے, اس وقت سے جانتا ہے تمہیں, بنا رہا ہے وہ تمہیں, اس وقت سے جانتا ہے. تو چونکہ اتنا قریب ہے اسی لیے وہ ہمیں نظر نہیں آتا, وہ نظر نہیں آتا. اتنی نشانیاں اس کی ہیں, اتنی نشانیاں کہ انہی نشانیوں کو بھولتا ہے انسان. تو اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نظر نہیں آتا کہ جس چیز کی نشانیاں رکھی جاتی ہیں, علامتیں رکھی جاتی ہیں, وہ اسی لیے رکھی جاتی ہیں کہ وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. میں اکثر مثال دیتا ہوں, آپ جب لانگ روٹ پہ نکلتے ہیں, ہائی وے پہ نکلتے ہیں, تو جگہ جگہ سائن بورڈ نظر آتے ہیں نا آپ کو ہائی وے پہ. کیا خیال ہے؟ سب سے پہلے جب کراچی سے نکلیں گے لاہور 1200 کلومیٹر یا 1500 ایسے لکھا ہوا نظر آئے گا, تو یہ سائن بورڈ کس کی علامت ہے کہ لاہور یہاں سے کیا ہے, بالکل سیدھا. اب آپ کو لاہور یہاں نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا. بھائی سائن علامت لگانا اسی لیے تو ہے کہ اگر نظر آ رہا ہوتا تو یہ علامتیں لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ جاتے جاتے روڈ 2-3 طرف ٹرن ہو رہا ہے, کہ ادھر بھی نکل رہا ہے, ادھر بھی نکل رہا ہے, سیدھا بھی نکل رہا ہے. اب آپ کو پتہ نہیں کہ ادھر لاہور کے لیے ادھر ٹرن کرنا ہے, میں نے لاہور کے لیے ادھر ٹرن کرنا ہے, یا لاہور کے لیے میں نے سیدھا جانا ہے.
تو سائن بورڈ لگا ہوتا ہے نا, ایرو کا نشان ہوتا ہے, لاہور کہاں ہے بھائی, لیفٹ سائڈ پہ اتنے کلومیٹر. اگر نظر آ رہا ہوتا تو یہ علامتیں لگتی. اللہ نظر نہیں آ رہا, تبھی تو اس نے اپنی وجود کی علامتیں رکھی ہیں, اور سائن بورڈ اتنے لگا دیے اس نے جگہ 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 جگہ. بچہ جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے, بالغ ہونے سے پہلے اسے اللہ کے وجود کی علامتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اتنی علامتیں, اتنے سائن بورڈ تو کسی سفر پہ نہیں ہے راستہ دکھانے کے لیے. ہم جب سفر کرتے ہیں تو کتنے سائن بورڈ آئیں گے, 20 آ جائیں گے, 100 آ جائیں گے نا زیادہ سے زیادہ. لیکن اللہ کی علامتیں جو اللہ کا راستہ ہمیں بتاتی ہیں, جو اللہ کا پتہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کوئی ہے جس نے پیدا کیا, جس نے بنایا, وہ سائن بورڈ اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں جس کی انتہا نہیں ہے. سب سے پہلے بچے کو جو پہلا سائن بورڈ نظر آتا ہے نا, جو بتاتا ہے کوئی ہے جس نے پیدا کرنے والا, وہ اس کے والدین ہے, وہ اس کی ماں ہے, جو اس سے بے پناہ محبت کر رہی ہوتی ہے, اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھتی ہے, رات کو اس کی پوٹیاں صاف کر رہی ہے, پیمپر صاف کر رہی ہے, چیختا ہے چلاتا ہے تو لوریاں سنا سنا کے اس کو چپ کراتی ہے, اپنی چھاتی سے فیڈ کراتی ہے. تو بچہ جیسے ہی تھوڑا تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے, اگر وہ عقل ہوگی اس میں, تو اس کو یہ, اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ میں تو محتاج ہوں, بالکل اپاہج ہوں, کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ کون سی ذات ہے جس نے اس عورت کے دل میں, اس شخصیت کے دل میں میری بے پناہ محبت ڈال دی, اور اس محبت کے بغیر میرے لیے میری پرورش ممکن, بولو بھائی, نہیں تھی. آپ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ خود سے ہو گیا ہے, جو دہری ہے نا ان کے پاس پتہ ہے اس کا کیا جواب ہے, یہ تو نیچرل ہے, جس نے جنا ہے وہ محبت تو کرے گی, یہ تو نیچرل ہے بھائی, یہ تو نیچرل ہے. تو نیچر کی کیا ڈیفینیشن ہے, نیچر خود سے تھوڑی کوئی چیز ہوتی ہے. حافظ ارقم دیرو, کیا عورتیں گھر میں جمع ہو کر عید کی نماز ادا کر سکتی ہیں؟ نہیں جی, عید کی نماز کراؤڈ میں ہوتی ہے. تو جہاں سب مسلمان عید کی نماز پڑھتے ہیں کھلے میدان میں, تو وہاں مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ بعض علماء کہتے ہیں جانے کی اجازت ہے, اور بعض منع کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے حدیث میں ترغیب تو ہے عید کی نماز میں شرکت کی, لیکن جن پردے کی پابندیوں کے ساتھ اجازت ہے, آج کل خواتین وہ پردے کی وہ پابندی کرتی نہیں ہے. مان غیر مسلم ممالک میں تو عید کی نماز میں خواتین کو بہرحال شرکت کرنی چاہیے, اسلام سے ان کا تاکہ رشتہ مضبوط رہے, لیکن وہ عید کی نماز جہاں ہو رہی ہے وہاں جانا پڑے گا, اپنے گھر میں اخمل طریقے سے نہیں ہو سکتی. فری لانسنگ کے کر کے پیسے کمانا جائز ہے یا ناجائز؟ جائز ہے بالکل. آپ کسی کو کوئی سروس دے رہے ہیں, اس کے بدلے میں پیسے لے رہے ہیں, تو سروس اگر وہ جائز سروس ہے تو پیسے لینا بھی جائز ہے. کپڑوں پر پرفیوم لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. فہد صاحب بحرین سے پوچھتے ہیں, جب میں اپنے سسرال جاتا ہوں تو میری ساس مجھ سے گلے ملتی ہے تو میرے لیے شہوت کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں, اور یہ بھی بتائیں کہ ساس کو کس طرح ہاتھ لگانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. دیکھو, ساس کو سختی سے منع کر دیں کہ گلے نہ ملیں داماد سے, بالکل ناجائز عمل ہے. اور ساس سے کہیں بس میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ دیا کریں, آپ جائیں ساس کے سامنے سر یوں کریں اور اس سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار کر دیں بس. کیونکہ ساس اور داماد میں اگر تھوڑا سا بھی کوئی ریلیشن ہو جائے نا, سیکشول ریلیشن ہو جائے, تو وہ بیوی آپ کی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. لیکن آپ وہم نہ کریں, ابھی حرام نہیں ہوئی ہے, کیونکہ جب بھی یہ مسئلہ بتاؤ وہمیوں کی ایک لمبی لائن لگ جاتی ہے کہ میرے سے تو اس دن ساس نے ہاتھ ملایا تھا تو میرے دل میں یہ خیال, تو چھوڑ دیں, ابھی کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو, وہم ہے آپ کو. لیکن آئندہ آپ احتیاط کریں, کبھی بھی ساس سے اس طرح مصافحہ نہ کریں, اور گلے ملنا تو یہ تو ویسے بھی بے شرمی کی بات ہے, تو جو ہے حیا کے خلاف ہے. تو ساس اگرچہ محرم ہے, لیکن اس محرم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اتنا فری ہو جائے. جب بہن بھائی بھی تو جوان جب ہو جائیں تو محرم ہی ہے نا, لیکن وہ تھوڑی گلے ملتے ہیں, اور ملنا بھی نہیں چاہیے ان کو. یہ ہمارے یہاں لبرل لوگوں نے نا کر کے براڈ مائنڈڈ بن کے سارا سسٹم کا ہی بیڑا غرق کر دیا. حیا اور پاک دامنی کا پورا نظام جو گوروں کا ہوا ہے نا, وہی چاہتے ہیں کہ ہماری قوم بھی اسی ڈگر پہ چلے, اور جیسے وہاں تمیز ہی ختم ہو گئی ہے تو یہاں بھی ہو جائے. تو اس لیے بالکل جائز نہیں ہے, اس میں کوئی کسی کی انسلٹ کی پرواہ نہ کریں. آرام سے ایک دفعہ بتا دیں ساس کو کہ بھئی ہمارا یہ کلچر نہیں, ہمارے اس کو برا سمجھا جاتا, آپ میری ماں ہیں اور میں ماں سمجھتا ہوں آپ کو. ان کو نہیں بول دینا کہ شہوت کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے, وہ بہت ہی بےہودہ حرکت ہوگی. ان کو بولیں آپ میری ماں ہیں, لیکن ہم نے علماء سے سنا ہے کہ بھئی ساس سے جو ہے بس سر پہ ہاتھ رکھوایا کریں, اس کے علاوہ جو ہے جسم کہیں بھی. اسی طرح داماد اور سسر بھی, بہو اور سسر بھی ایسا ہی ہے. بعض سسر بہوؤں کو گلے لگا رہے ہوتے ہیں, چھوڑو یار یہ بری حرکت ہے. آپ کچھ جو ہے وہ تھوڑا سا حیا سے کام لو, تو اپنے سوسائٹی میں اس کو فروغ دیں کہ بھئی سسر جو ہے بہو کو ہاتھ نہیں لگائے گا, سر پہ ہاتھ رکھے گا بہو کے, بس اس سے زیادہ فری ہونے کی اجازت نہیں ہے.
ہم تو کہتے ہیں کہ جب بیٹی جوان ہو جائے نا اور باپ بھی جوان ہو تو کیا ضرورت ہے بیٹی کو گلے لگانے کی. اگرچہ وہ تقدس ہوتا ہے بیٹی کا, الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں خیر غالب ہے, لیکن بھائی بس بیٹی کو زیادہ زیادہ اس کا سر یہاں رکھ لیا بیٹی کا. ایسے جھپیاں پا کے گلے مل رہے ہیں گدھے گھوڑوں کی, تو پاگلوں والی حرکتیں, شرم آتی ہے دیکھ کے ان کو. تو بیٹی جوان ہو جائے اس کا سر یہاں رکھ دیا کندھے پہ, ایسے تھپکی دی, بہت اچھی بات ہے. باپ بیٹی کی محبت ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ حیا کے بھی تو خلاف ہے. میں نہیں کہہ رہا باپ کی کوئی بیٹی پہ غلط نظر ہوتی ہے, لیکن کچھ چیزیں حیا کے بھی تو تقاضے ہوتے ہیں نا, گلے مل رہے ہوتے ہیں. اور سسر بہو کا تو بہت ہی مسئلہ ہے, کیونکہ وہاں تو رشتہ حرام ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے سسر بھی اپنی بہو کے سر پہ بس ہاتھ رکھے, بس اس سے زیادہ نہیں, فری ہونے کی کوشش نہ کرے. بعض جب میں کالز اٹھایا کرتا تھا, ابھی تو بہت کم لوگوں کے فون اٹھاتا ہوں, وہاں بھی بعض بہوؤں کی یہ شکایت آتی تھی کہ ہمارے جو سسر ہے نا, ہمیں وہ ہینڈ شیک کرتے ہیں اور جو ہے وہ معانقہ کرتے ہیں, ہمیں خود بہت برا لگتا ہے. تو انہوں نے مجھے ترغیب دی, کئی خواتین کی اس طرح کمپلینز آئیں کہ آپ اس پر بیان کرو کہ یہ سسر جو ہے نا یہ حرکتیں نہ کریں. ہم تو منع نہیں کر سکتے کہ وہ بے ادبی سمجھی جاتی ہے خاندان کے بزرگوں کی, تو اس لیے یہ غلط عمل ہے. عبدالعلیم صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں چلنے کا سنت طریقہ کیا ہے اور کس طرح چلنا چاہیے. بھائی صاحب, ہر آدمی کی اپنی ایک نیچرل چال ہوتی ہے, اس کو چینج کریں گے تو کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا والا ہو جائے گا. نیچرل چال ہوتی ہے ہر ایک کی اپنی. البتہ تکبر سے نہ چلیں, سینہ اکھاڑ کے یوں جیسے پتہ نہیں کوئی پھڈا کرنے جا رہا ہے. بعض لوگوں کے سینہ آٹومیٹیکلی تھوڑا سا ابھرا ہوا ہوتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اکڑ کے چلنے کی. تو اکڑ کے مت چلیں, نارمل وے میں چلیں, بہت تیز بھی نہ چلیں کہ تھک جائیں بلا وجہ. ایک تو ہے نا ایکسرسائز کی نیت سے چل رہے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. نارملی جب آپ چلیں وقصد فی مشی, قرآن کہہ رہا ہے اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو. تو بلا وجہ اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال کے بہت تیز چلنا یہ بھی ٹھیک عمل نہیں ہے. سستوں کی طرح آہستہ چلنا, حضرت عمر نے کسی کو دیکھا بہت خرامہ چل رہا ہے, حضرت عمر نے اس کو تنبیہ کی کہ بھائی نارمل چلو, ایسے کیوں چل رہے ہو جیسے, یعنی مفہوم بیان کر رہا ہوں, ایسے کیوں چل جیسے کوئی بیمار چل رہا ہوتا ہے. تو آپ کی چال سے دیکھنے سے یہ بھی نہ لگے کہ کوئی بیمار جا رہا ہے, یہ بھی نہ لگے کہ کوئی اس سے قرضہ لے کے بھاگا ہوا ہے اور یہ اس کے پیچھے جا رہا ہے. تو نارمل چال میں چلنا چاہیے اور نیچرل جو اللہ نے آپ کو دی ہے. بعض لوگوں کی چال نیچرلی تیز ہوتی ہے تو وہ تیز نہیں ہے, وہ دوسروں کو تیز لگتی ہے, وہ ان کے لیے وہی میانہ روی والی چال ہوتی ہے. تو ہر ایک کو اللہ نے ایک الگ چال دی ہے, اس کو اسی کے مطابق چلنا چاہیے. بہت تیز نہیں, بہت ہلکا نہیں, تکبر والی چال نہیں. لا تمشی فی الارض مرحا, اللہ کہتے ہیں زمین پہ اکڑ کے مت چلو. تو روز 5 سورہ پڑھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے, ویسے روز قرآن کی تلاوت کریں, الحمد سے لے کے سورہ ناس تک ایک پارہ پڑھ لیا کریں 30 دنوں میں. ایک پارہ نہیں ہوتا آدھا پڑھ لیں تاکہ 2 مہینے میں قرآن ختم ہو. وہ بھی نہیں ہوتا ایک پاؤ پڑھ لیں تاکہ 4 مہینے میں قرآن ختم ہو. تو یہ جو لوگوں نے مخصوص صورتیں بنا لی ہیں کہ فلاں دن یہ صورت فلاں دن یہ, اس سے بہتر یہی ہے کہ پورا قرآن پڑھا کریں, پورا قرآن ختم کیا کریں. لڈو میں ڈائس یعنی چھلکا استعمال ہوتا ہے, اور میری پتہ نہیں چھکا استعمال ہوتا ہے, یہ کیا ہے بھائی؟ اور میری معلومات کے مطابق حدیث میں, اچھا لڈو کہہ رہا ہوں میں, لڈو میں ڈائس یعنی چھکا استعمال ہوتا ہے. میری معلومات کے مطابق حدیث میں ڈائس والے کھیلوں کی ممانعت آئی ہے. اگر میری معلومات غلط ہے تو تصحیح فرما دے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس طرح کے کھیلوں کی ممانعت آئی ہے, تو مجھے ان حدیثوں کی پوری تحقیق تو نہیں ہے کہ صحیح حدیثیں ہیں ضعیف حدیثیں, لیکن ایک کامن اصول فقہاء نے بیان کیا قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر کہ وہ کھیل جن میں آپ کا دماغ استعمال ہوتا ہے, دماغ تھکتا ہے, وہ جائز نہیں ہے. جیسے شطرنج ہے, اس میں آپ کا دماغ استعمال ہوتا ہے, وہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون, لغویات سے ہمیں بچنے کا حکم ہے. لغویات اس کام کو کہتے ہیں جس میں نہ دین کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. تو کھیل کا تو بنیادی مقصد ہوتا ہے دماغ کو تفریح دینا. تبھی حدیث میں آتا ہے کل لہو باطل, ہر کھیل باطل ہے سوائے 3 کھیلوں کے. وہ 3 کھیل وہی ہیں جن میں دماغ فریش ہوتا ہے آپ کا, اس کے سوسائٹی پہ کوئی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو شطرنج کھیلنے میں کوئی اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے. آپ کو چاہیے تھا آپ کھیل کود کے دماغ کو فریش کرتے, پھر دماغ مفید کاموں میں استعمال کرتے. آپ نے دماغ ہی بیکار کام میں کھپا دیا, تو اب بچے گا کیا آپ کے پاس؟ تو کھیل کا تو مقصد ہے تاکہ آپ کھیلوں کو کھیلیں اور تاکہ دماغ فریش ہو اور دماغ کو مفید کاموں میں خرچ کریں. دماغ ہی کو آپ نے اس میں خرچ کر دیا تو پھر وہ دماغ تو کسی کام کا رہا نہیں. تو اس وجہ سے بھی شطرنج جو ہے نا ناجائز ہے. البتہ ان لوگوں کے لیے شطرنج کھیلنے کی گنجائش ہے جن کو دشمن کی چالیں سیکھنی ہو, جیسے فوج کے کوئی بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو امام شافعی سے منقول ہے کہ جو جنگی چالیں سیکھنے کے لیے شطرنج کھیلے گا, جنگی کمانڈر ہے, تاکہ اس کو دشمن کی چالیں, اس کا دماغ کھل جائے اور دشمن کی چالیں سمجھنا اس کو آ جائیں. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ اس کھیل میں اس کو یہ فائدہ ہوگا تو پھر اس کے لیے جائز ہے.
تو لڈو میں چونکہ دماغ فریش ہی ہوتا ہے، دماغ تھکتا نہیں ہے، تو اس لیے لڈو اس اصول کے مطابق جائز ہے، چاہے اس میں چھکا بھی کیوں نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چھکا تو محض ایک آلہ ہے، 4 آ رہا ہے، 3 آ رہا ہے، 6 آ رہا ہے، تو اس میں کوئی دماغ آپ کا تھکتا نہیں ہے، بلکہ آپ تھوڑا سا فریش ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پہ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کھیلیں گے تو شاید اس بہانے تعلقات بھی اچھے ہو جائیں۔ ہماری بہن شادی سے منع کر رہی ہے، آگے بھی شادی کا ارادہ نہیں ہے، اور ہمارے ابو کی ریٹائرمنٹ کی عمر قریب ہے، ہم کیا کریں؟ بہن کو سمجھائیں، کیونکہ یہ لڑکیاں حماقت اور بے وقوفی میں شادی سے منع کرتی ہیں، بعد میں جب دھکے کھاتی ہیں نا، رلتی ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے اور بڑھاپا آنے لگتا ہے، تنہائیوں کا شکار ہوتی ہیں، بھائی اپنی زندگیوں میں مشغول ہوتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، تو پھر یہ بہت بڑی ٹینشن بنتی ہے سوسائٹی کے لیے، اور پھر یہ رشتے کشکول لے کے تلاش کرتی ہیں، ملتے نہیں ہیں ان کو رشتے۔ تو اس لیے میں آپ کی سسٹر کو، آپ کی بہن کو اپنی بہن سمجھ کے نصیحت کروں گا، وصیت کروں گا کہ یہ ڈھیٹ پنا آپ چھوڑ دیں، اپنے پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے بھائیوں پر رحم کریں آپ، کیونکہ بعد میں پھر انہوں نے ہی سنبھالنا ہوتا ہے۔ یہ جو لبرل لوگوں نے کہا دیا نا جاب کریں جاب کریں، یہ حل نہیں ہے، یہ فطرت نہیں ہے۔ بہت ساری جاب کرنے والی خواتین بھی ہم نے دیکھی ہیں، زندگی رل جاتی ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہوتی ہیں، بہت پیسہ کمایا، لیکن بڑھاپے میں رل جاتی ہے ان کی زندگی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، منہ سے رال ٹپک رہی ہوتی ہے، کوئی صاف کرنے والا نہیں ہوتا، اور احساس کمتری میں، تنہائی میں الگ جاتی ہے۔ اس سے وہ غریب خاتون اچھی ہے جس کے بیٹے بیٹیاں ہوں اور وہ اپنے بچوں میں لائف کو اس غربت میں بھی انجوائے کر رہی ہوتی ہے زیادہ۔ تو یہ جو ہے نا انسان کی فطرت ہے کہ اس کو افراد چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو افراد کیسے دی؟ ان کی اولاد کی صورت میں، تو اس لیے نکاح کر رہے ہیں، ان کو میں بھی نصیحت کرتا ہوں، آپ بھی سمجھائیں، اور کوئی اچھا رشتہ بھی تلاش کریں۔ ہو سکتا ہے آڑے ترچے آ رہے ہوں اس لیے نہیں کر رہی ہوں، بعض دفعہ رشتے ہی آڑے ترچے ہوتے ہیں، وہ کہتی ہے اس سے تو میں ایسے ہی ٹھیک ہوں بغیر شادی کے، کوئی اچھا رشتہ تلاش کر لیں ان کے لیے، لیکن ان کو فورس کریں، فورس کا مطلب مینٹلی ان کو فورس کریں، یہ نہیں کہ آپ کو مار دھاڑ شروع کر دیں، ان کو سمجھائیں بٹھا کے۔ میرے اکاؤنٹ میں سود کی رقم آ گئی ہے اور میں اسے استعمال نہیں کرنا چاہتی، تو میں اسے صدقہ کروں گی یا خیرات؟ آپ اسے نکال کے بلا ثواب، یعنی بلا نیت ثواب کی نیت کے بغیر آپ اس کو صدقہ کر دیں، رکھے نہیں اکاؤنٹ میں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں شیئر کب اوپر جائیں گے اور کب نیچے، اس کام کی کمائی حلال ہے؟ حلال ہے جی۔ سندل صابن پر ہاتھی کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کا استعمال جائز ہے؟ نہیں جائز ہے۔ صابن پہ جب تصویر بنی ہوتی ہے تو استعمال سے وہ تصویر ختم ہو جاتی ہے، وہ ایسے صابن کا استعمال تو کریں تاکہ وہ تصویر ختم ہو۔ خیر یہ تو میں ایک ویسی بات کر رہا ہوں، تو تصویر جب موضع اہانت میں ہو نا، اہانت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تعظیم نہیں ہو رہی اس کی، تو پھر اس تصویر میں تخفیف ہے شریعت میں، یعنی اس کے حکام وہ اس طرح نہیں ہے، جیسے دیوار پہ جو جاندار کی چیزوں کی تصویریں لٹکی ہوئی ہوتی ہے نا، ان کی حیثیت الگ ہے۔ تو صابن پہ تصویر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے استعمال کرنے میں، البتہ اس تصویر کو بنانے والی کمپنی کو چاہیے کہ نہ بنائے تصویر سازی بہرحال ناجائز حرام ہے۔ بلال منیار انڈیا، اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟ کہ ٹھیک ہے بھئی، اللہ کے ساتھ جب میاں کی نسبت کی جاتی ہے تو اس سے اللہ کی تعظیم مراد ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، جو جس کی صفات ہوتی ہے نا وہ مخلوق نہیں ہوتی، وہ مخلوق ہمیشہ بعد میں پیدا ہوئی ہے، مخلوق کہتے ہیں جس کو بنایا جائے، حادث ہوتی ہے، اور اللہ کی تمام تر صفات جب سے اللہ ہے اسی وقت سے اللہ اپنی صفات کے ساتھ ہے، تو اللہ چونکہ ہمیشہ سے ہے لہذا اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے۔ تو کسی بھی شخص کا کلام جو ہے نا وہ اس کی صفت ہوتی ہے، جیسے رحمت ہے، غضب ہے، یہ ساری صفات جب سے میں ہوں میرے ساتھ ہیں یہ صفات، تو اللہ بھی جب سے ہے تو اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں۔ تو اللہ کا جو کلام ہے، چاہے وہ تورات کی صورت میں ہو، انجیل کی صورت میں ہو، قرآن کی صورت میں ہو، جو اصل کلام ہے نا اللہ کا، وہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہے، تو اس لیے وہ مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی وہ صفت ہے۔ ہاں جب وہ صفت ہم نے اس کلام کو اپنے قلم سے لکھا اور کتابوں میں محفوظ کیا تو وہ پھر مخلوق ہے، لیکن جو اصل کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے، بلا کیفیت، کلام اللہ بدا منہ بلا کیفیت، اللہ سے ظاہر ہوا ہے جس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ سے ہے۔ آپ کو ان پیچیدہ عقیدوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کے بچے بن کے جیسے چل رہے ہیں نارمل لائف گزاریں، کچھ چیزیں علماء کے لیے رکھا کریں، عوام کو اتنی زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا چاہیے، بیسک جو بنیادی عقائد ہیں بس ان کی طرف توجہ دیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ بیسک عقیدے، ان کو فوکس کریں۔ عدنان صاحب سعودی عرب سے، ہم نے 5 لاکھ سود پر قرض لے کر مکان خریدا، اب وہ ہمیں 6 لاکھ منافع دے رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ مکان بیچ دیتے ہیں مگر والدہ کہہ رہی ہے مکان نہیں بیچیں گے اور کمیٹی ڈال کر سود بھر لیں گے، رہنمائی فرمائیں۔ سودی لین دین جو آپ نے کیا وہ حرام کیا، چونکہ آپ نے سود پر قرضہ لے کے مکان خریدا تو یہ ناجائز اور حرام عمل تھا، اس پہ توبہ استغفار کریں،
باقی اب آپ مکان بیچ کس کو رہے ہیں؟ جس سے قرضہ لیا ہے اسی کو بیچ رہے ہیں، تو بیچنا تو جائز ہے، اس کو کسی کو بھی بیچ سکتے ہیں آپ، لیکن جتنے میں لیا اس سے کم قیمت پہ نہیں بیچ سکتے جب تک پوری قیمت ادا نہ ہو جائے۔ تو 6 لاکھ منافع دے رہا ہے تو اس کو بیچ سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ والدہ کہہ رہی ہے مکان نہیں بیچیں گے، کمیٹی ڈال کر سود بھر لیں گے، غلط، والدہ کی اطاعت اس میں جائز نہیں ہے۔ سود جتنا جتنا دیں گے اتنا اتنا گنہگار ہوں گے آپ۔ تو اگر مکان بیچ کے آپ اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں تاکہ مزید سود لگنے سے بچ جائے تو ایسا کر لیں آپ۔ بیوی کو داڑھی نہیں پسند تو کیا داڑھی کاٹ لوں یا بیوی کا طلاق کا مطالبہ پورا کر دوں؟ میں بس واجبی سا مسلمان ہوں لیکن دیندار بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ داڑھی نہیں پسند ہے اور وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے تو بیگم کو طلاق دے دیں آپ، داڑھی نہ کاٹیں آپ۔ ہو سکتا ہے میرے اس جواب پہ لوگوں کو اعتراض ہو، لو داڑھی کے چکر میں بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بھائی صاحب وہ اتنی ڈھیٹ ہے کہ وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور طلاق لے کر اپنی زندگی برباد کر رہی ہے۔ تو جب ایک عورت کو خود خیال نہیں ہے کہ بھائی تمہیں داڑھی پسند نہیں ہے لیکن شوہر کی خاطر برداشت کر لو، اللہ کی خاطر نہیں برداشت ہو رہا، تو شوہر کی اتنی بھی بری چیز نہیں ہے نا داڑھی عورت کی نظر میں جتنی وہ سمجھ رہی ہے، تو اللہ کی خاطر نہیں برداشت ہو رہا، شوہر کی خاطر برداشت کر رہو۔ تو اگر شوہر بھی اتنا پسند نہیں ہے کہ داڑھی جو ہے نا وہ شوہر جائے بس داڑھی نظر نہ آئے، تو پھر میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ حد سے تجاوز ہو جاتا ہے۔ پہلی کوشش تو یہ کرے کہ داڑھی رکھیں اور طلاق نہ دیں، اس کو آرام سے محبت سے سمجھائیں، پھر بھی نہیں مانتی تو پھر داڑھی نہیں کاٹی جائے گی، طلاق کا مطالبہ پورا کر دیا جائے گا۔ محمد آفتاب انڈیا سے، جمعے کے دن ایک مسجد میں 2 جماعتیں ہوتی ہیں کیونکہ مسجد میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ جماعت سے رہ جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اور اگر دوسری جماعت میں صرف